اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس آیت سے نا، یا ایھا یا الذین ایھا آمنوا الذین کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم. یہ آیت میں جس خالی میں نے پڑھا ہے، کسی کو سمجھ آئے کہ کیا حکم ہے اس میں؟ جی، اس میں قصاص قصاص کا حکم ہے. قتل جو کر دیتے ہیں ان کے لیے ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے، برابر کا بدلہ، اور یا آزاد ودیت یا پھر ودیت ہوتی ہے. قصاص کا حکم ہے اس میں نا. قصاص کا حکم. قصاص کو قصاص کیوں کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تو اس قاف صاد صاد اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا. پیچھے چلنا، جیسے قصص، ان کو قصے بھی کہتے ہیں نا. قصص الانبیاء ہوتے تھے نا، جیسے کتاب واقعے کی تفصیل ایک کے بعد ایک آتی ہے، جیسے اس طرح قصاص کے معنی. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کوئی بات بتاتے ہیں تو یہ کیسی بات ہوتی ہے آگے؟ یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، جو کہ بہت اہم ہے کہ ہم سب پر فرض کیا ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے، سوری، نصیحت ہوتی ہے مسلمانوں کے ہاں، لیے. مسلمانوں کے لیے کوئی نصیحت خاص ہوتی ہے، ایک اہم حکم اور نصیحت. ہاں. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو خاص طور سے پکار کے، یعنی سب ہماری توجہ لے کر، جیسے ظاہر اب کسی کو خاص طور سے انسان نام سے پکارے گا تو وہ دیکھے گا، آپ کو توجہ دے گا، تو خاص توجہ حاصل لے کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں یا پھر حکم دیتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم جب فرماتے ہیں ہمیں کسی بات کا، تو کوئی پیٹرن ہوتا ہے کہ پہلے کچھ کہا، یعنی کہ حکم جب آیا تو اس میں کوئی حکم کے کرنے والوں کے لیے، نہ کرنے والوں کے لیے کچھ بات بتاتے ہیں کہ یہ حکم ہے، کتنا اہم ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کچھ بھی پتہ چلتا ہے ہم کو؟ جی، ثواب ہوتا ہے اس میں. انسان کو اگر حکم مانے گا تو ثواب ہوگا، نہیں مانے گا تو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حکم کے رزلٹ ہمیں پہلے سے بتا دیتے ہیں. ہاں، پہلے سے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کا، نہ ماننا اور ماننے والے کا کیا ہوگا. صحیح، بالکل. اچھا، الحرو، حرو کیا ہوتا ہے؟ وہ آزاد انسان. کیا ہم یہ لفظ اردو میں استعمال کرتے؟ یا حریت ہے نا. ہاں، حریت ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے آزادی. آزاد. تو آزاد کے بدلے آزاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی غلام نے قتل کیا اسی کو قصاص دینا پڑے. یعنی کہ کوئی امیر آدمی ہے، اگر اس نے قتل کیا تو اس کے غلام کو اس کے بدلے میں قصاص دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جس نے قتل کیا اسی کو. اچھا، ہمیں یہ کیسے پتا چلتا ہے یہاں پر کہ یہ اسی شخص کو جس آزاد شخص نے، یہ کیسے پتا چلتا ہے اس سے، اس الحر بالحر سے؟ اس لیے کہ بالکل کہا ہے نا آزاد، غلام تو آزاد نہیں ہوگا نا. دیکھیں، اگر یہ حرن ہوتا، ال نہیں ہوتا تو کیا مطلب نکلتا، اور اگر ال ہے تو کیا مطلب نکلا؟ بدلے کے بدلے آزاد. جس نے قتل کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں، خاص ال جو ہے وہ خاص جس نے بناتے، قتل کیا خاص اسی کے لیے. ہاں، جس آزاد شخص نے قتل کیا اسی آزاد شخص کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر ال نہ ہوتا، الحر بحر، تو وہ آزاد آدمی کسی بھی کو پیسے دے کے بولتا بھائی تو میری سزا لے لے، تو وہ کسی کو بھی وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا. ہاں، پہلے زمانے میں سے ہوتا تھا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا. ہاں، مگر اللہ کے قانون میں انصاف ہے، ظاہری بات ہے. اچھا، عبد، العبد بالعبد، عبد کون ہوتا ہے؟
اب بندہ غلام آزاد جس غلام غلام کے نے بدلے قتل کیا اسی کو. ہاں اب تو ہم کو عبد کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں نا عباد اللہ، ہم تو سب عباد اللہ ہیں. تو اگر عبد کا خالق مطلب اللہ کے غلام، بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، خالق کی غلام. مرضی سے چلتے ہیں. ہاں بالکل، یعنی کہ ہماری بھی اپنی مرضی، اللہ کی مرضی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس کچھ بھی وجہ سے نہیں ہے. ہم بھی سب غلام ہیں. ہمارے اپنے رائٹس اللہ کے حکم اور اللہ کے فرمان کے آگے ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جی. والانسا بالانسی، اس کا عورت کے والانسا بدلے بالانسا، عورت کے عورت بدلے بدلے عورت عورت کے، یعنی عورت اگر جرم عورت کرے اگر تو قتل اس کا تو بدلہ عورت عورت سے ہی ہی لیا جائے. اچھا، فمن اوفیا لہو من اخیہ شیئن، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو کوئی احساس دلا کر معاف کر دے. معاف کرنا. ماشاء اللہ نسرین. مقتول کے ہاں وارث نہیں، میں بہت سے پڑھا کوئی ہے. احساس دلا کر. اوفیا کا صحیح معنی بتایا نسرین نے. اوفیا کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دیے، معاف معاف کرنا. کر دے، کچھ لے دے کر معاف ہاں، کر یعنی دے. کہ بالکل معافی نہیں، بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ اصل حکم میں، اصل سزا میں کمی کر کے، کچھ لے دے کے آپس میں. لائک دیت دیکھ کر معاف کر دے. ہاں بالکل، دیت لے کے معاف کر دینا. اوکے، فمن اوفیا لہو من اخیہ شیئن. اچھا، اب من اخیہ شیئن سے کیا مطلب ہے؟ مقتول کے وارث میں، مقتول کے وارث، اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز اس کے بھائی کی طرف. ہاں، تو بھائی سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ ورثہ کی طرف ہے نا. ورثہ، کیونکہ وارث ہے نا. ہاں وارث. تو پھر اللہ نے اخی ہی کیوں کہا کہ اس کے بھائی کی طرف سے؟ یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہی اس کے ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ عورت کی، اس عورت کے بھائی کی طرف اس عورت کی طرف جا رہی ہے. اس کے ہاں، بھائی جو کی قتل ہو گئی، جو قتل ہوا یا قتل ہوئی، اس کی اس طرف کے جا رہی بھائی ہے. کی طرف جا رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ. کی طرف جا رہی ہے. صحیح. پھر فتباعن، پھر پیروی کرنا ہے، بالمعروف واداء الیہ باحسان. اب دیکھیں یہاں اس پر، اس ٹکڑے پہ غور کرے. ٹھیک ہے. بالمعروف. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے وارث، مقتول کے وارث کچھ معاف کر دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اتباعن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ماننا ہے، پیروی کرنا ہے، ماننا اب ہے. تو ماننا ہے ڈیسیزن اس ہو کو. گیا. ٹھیک ہے، اب ڈیسیزن بالمعروف یعنی معروف طریقے سے خوشی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ہاں. اچھا، بالمعروف، تو پھر اتباعن بالمعروف. اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے اتباعن بالمعروف، دوسرا ہے اداء الیہ باحسان. احسان. تو اس میں کس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ کس کو حکم دے رہے جس ہیں؟ نے قتل کیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں نا. جو مقتول کو کہہ رہے ہیں، مقتول کے وارثوں مقتول کے وارث قاتل ہاں کو برا ماشاء بھلا اللہ. نہ کہیں. دیکھیے بالکل مقتول کے وارثوں سے کہا جا رہا ہے پہلے کہ اگر تم اگر لوگوں نے معاف کر دیں تو دیت دیکھ کر معاف کریں شریف اور انسانوں کی طرح اچھے احسان طریقے سے چھوڑ دیں انہیں. اور ہاں احسان بالکل. کے ساتھ، اچھائی اگر کے ساتھ. تم نے دیت کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اب کیا کرو گے؟ تم معروف طریقے سے کرو گے معاملہ. چھوڑو گے. دیکھیں ہو سکتا ہے نا کہ کسی نے کسی کے بھائی کو مارا تو دیت دینے کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہ ہو کہ اس نے میرے بھائی کو مار دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے اگر معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دیت پر طے کر لی بات، تو پھر اب تم احسان طریقے سے اور پیروی کریں ان کے فیصلے پر. بس اس فیصلے پر اب احسان سے پیروی کرو. یہ نہیں کہ دیت بھی لی اور قاتل کو گالیاں بھی دے رہے ہو، قاتل سے دشمنی بھی کر رہے ہو، یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ اگلا ٹکڑا ہے فصیح. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس نے قتل کیا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ احسان طریقے سے ادا کر دو. ہاں ماشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں پارٹیز کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو قاتل ہے وہ اب پیسے دینے میں غصہ نہ کرے کہ اتنے سارے پیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی اس کی دیت بنتی ہے وہ احسان کے اچھے خوش اخلاقی سے دے دے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کتنا خوبصورت بات ہے نا کہ اب قتل کا معاملہ ہے،
دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تم نے اللہ کا حکم مانا، ایک فیصلہ کیا، اب دونوں اپنا دل صاف کر کے دل اس پر صاف عمل کر کے کرو گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، احسان. یہ ہے احسان. اسلام کی خوبصورتی کے بعد میں یہ نہ کہ وہ زندگی بھر دشمنی چلتی رہے. تو پھر آسانی رکھی ہے. بالکل ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ Yes. ذالک وہ جو ایمان مسلمان والوں کہا سے جا کہا رہا جا ہے، رہا ہے، جو مسلمانوں سے ایمان کہا جا والوں رہا سے ہے، ہم کہا لوگوں جا سے. رہا ہے. نہیں یہ لیکن آسانی ہے میری تمہارے بات رب سنیں، نے تمہارے لیے دی ہے، ہاں، یہ رعایت ہے. یہ ہم کو کیا سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر؟ ذالک تخفیف، کیا چیز؟ ذالک کا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ مومنوں کی طرف نا، جو یا فیصلہ کر یا رہے ہیں نا، ایھا جیسے الذین، دیت کرنی دینی ہے یا جو بھی ہاں فیصلہ ماشاء ہے. اللہ نصرت، دیکھیے ذالک کا اشارہ جا رہا ہے کہ یہ جو حکم جو میں کمی وصیت، آئی، ٹھیک ہے، جو دیت کا حکم اللہ نے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ تخفیف ہے، اللہ کی طرف سے رعایت ہے، ٹھیک ہے؟ من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. رحمت ہے. اللہ کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کے برعکس غور کریں، اگر مقتول کو قتل کر دیا جائے گا، اب دونوں خاندانوں کے بارے میں غور کریں، قاتل نے قتل کیا، پھر مقتول پھر بھی وہ قتل، چلتی رہے گی ساری تو زندگی. دشمنی، دل ہاں رینج لیتے ہیں دیکھیں، لوگ، اور یہ تو پھر اللہ دل نے میں بہت تو آسانی خرابی رکھی رہتی ہے نا، پھر کہ دیکھو اس ہاں، اور کسی نہ کسی قاتل، طرح ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. ہاں ہاں، الحمدللہ. تو فمن اعتدی بعد ذالک، اب یہاں پر کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ فلہ عذاب علیم، یہ یہاں پر بس کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جو جس کوئی شخص نے زیادتی کرے زیادتی گا کری اس ہے کے بعد، قتل، اس کے کس کے بعد بعد؟ تو کس کے بعد؟ دیت لے کر بعد میں لے کر زیادتی کرے گا اس پر، بعد میں زیادتی کرے گا، اس کے لیے عذاب العلیم ہے. بات تو یہاں اس پر کے لیے دونوں عذاب سے، یعنی دونوں سے، دینے کے بعد دونوں لینے سے اور کہا جا رہا دینے ہے، والے کے دونوں دینے کے کے بعد بھی وہ حکم ہے. زیادتی کرتے ہیں تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے. یعنی قاتل بھی آپ کو زیادتی نہ کرے اور مقتول کے وارث بھی کوئی مقتول زیادتی کے نہ کرے. وارث بھی نہ کریں. زیادتی نہ کرے. اچھا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے لیے یہی قصاص ہے، زندگی ہے. برابر کا بدلہ یہی جو نا ہے، قصاص میں زندگی ہے. یہ اس میں زندگی زندگی ہے ہے، اس میں انسان کی زندگی ہے، اور تاکہ تاکہ تم قتل پرہیزگار غارت بن سے جاؤ. بچے، تو قتل و غارت قصاص سے میں کیوں بچے. زندگی ہے؟ قصاص میں اس ہماری لیے کہ آپ نے معاف کر دیا اور اگلا بچ گیا، اور بدلہ کنٹینیو نہیں نہیں ہے، وہ چلے ان گا. کو مار رہے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں. معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہوتا ہے اس طرح سے. دیکھیے قصاص کا جو قصاص کا مطلب تو یہ نا کہ یہ یہاں دیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، قصاص کی بات ہو رہی ہے. تو قصاص کا مطلب تو یہ جان کے بدلے جان لے لی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے جان کے بدلے جان نہیں لی تو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا. تم بچ گئے ہو، تمہیں مارا نہیں گیا. چاہے وہ تم اس لیے. نہیں، اس کے کچھ اور بھی فائدے. دیکھیے قصاص کے حکم کے کچھ فائدے ہیں. کیوں، کیا فائدہ ہے؟ کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ عدل اور انصاف. اللہ تعالیٰ عدل انصاف. دیکھیے اللہ اگر تعالیٰ رحمت کرے گا آپ کے اوپر. آئے دن اگر مار نقش دیا قدم اسی پر کو، چلنا. اگر جس نے قتل کیا ہے اس کو مار دیا اگر، تو ہاں، آئندہ پھر نہیں ہوگا ماشاء قتل و اللہ غارت. لوگوں کو عبرت ہوگی نا. دیکھیے عبرت آپ ہو. کو پتہ ہے قصاص کا جو سزا ہے وہ بالکل چپکے سے نہیں دی جاتی ہے، وہ پھر کچھ لوگ پورے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خاندان مدد کرتا ہے. یہ معاشرے میں کیا اثر آئے گا کہ یہ تو بھائی قتل کی تو بہت معاملہ برا ہے، اگر کسی کی جان ہم لیں گے تو ہماری جان بھی جائے گی، ہے نا. تو پھر اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا معاشرے کو؟ نقصان ہوگا. ہاں بالکل، لوگوں کی جانیں بچیں گی، کرائم، فائدہ ہوگا. جرم یعنی کہ اچھا، قتل ہاں کا جو، صحیح. قتل اتنے زیادہ قتل نہیں ہوں گے. ہاں قتل کا جو برا فعل ہے وہ اتنا عام نہیں ہو سکے گا، کیونکہ لوگ ڈریں گے کہ یہ بڑا خطرناک اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں آج کل کے زمانے میں لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو اس طرح سے سزا دی، کتنا ظالمانہ انداز ہے. لیکن جی، سخت یہ ہم کو قانون نہیں ہے. کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ آج کل کے زمانے میں کہاں صحیح لوگوں کو تو ہوتی ہی نہیں ہے سزا.
اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ کے سارے احکامات صحیح حالت میں اس کو استعمال کیا جائے. تو آمین. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اب یہ یہاں پر ان طرح کا خیرن، اب یہاں پر کیا حکم، اب کیا حکم آ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. فرض کیا گیا وراثت کا حکم آ رہا ہے، وراثت کا. ہماری شریعت میں 3 چیزوں کی ماشاء اللہ، یہ ورثے کا، وصیت کا قانون، ہے. ورثے 3 کا بھی چیزیں نہیں ہے، یہ بتائی ہیں. وصیت کا ہے. ٹھیک ہے، وصیت کیا، وصیت اور ورثے میں فرق ہے؟ وصیت میں اور وراثت کی تقسیم میں فرق ہے؟ جی، وصیت جو ہے وہ لکھ دی لکھ جاتی کے ہے جاتی ہے جب بندہ زندہ اور ہوتا مرنے ہے، والا لکھ کے جاتا ہے لکھ کے وصیت، جائے، اور وراثت اور بعد میں وراثت لکھی بعد میں جاتی ہے. تقسیم ہوتی ہے. صحیح ہے. اور جو نہیں لکھتا ہے اس کی شاید وراثت، اس کو جب کہتے ہیں کہ مرنے والے کے بعد نہیں، اس دیکھیے کی میری بات وراثت. سنیں، کیا مرنے والا یہ کہہ کر مر سکتا ہے کہ میری ساری جائیداد میرے فلاں بیٹے کو دے دینا؟ نہیں یہ وہ نہیں، یہ نہیں کر سکتا. انصاف. اپنی زندگی میں دے سکتا ہے، وہ اپنی زندگی نہیں میں. نہیں I don't think so. میری 1/3 بات سنیں، دے سکتا ہے. کیا اپنی زندگی میں ایک انسان کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک بیٹے کو سب دے سکتا ہے؟ نہیں وہ جو نہیں، ہے اپنے بیٹے کو نہیں دائیوں دے سے سکتا. تو کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، ہاں بالکل. چاہے وہ برا ہے یا اچھا ہے، مگر وراثت میں تو پورا حصہ ہے نا سب کا. حق رکھا ہے اللہ نے، وراثت میں حق رکھا ہے. نہیں دیکھیے، مال میں انصاف ہے. کوئی انسان کو ایک بیٹا پسند ہے، اس کو سارا مال زندگی میں بھی نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھے. ہاں جی، زندگی میں بھی اس کو انصاف کے ساتھ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا نسیمہ، کہ جیسے کہ ہم زندگی میں ہی کسی بھائی بہن بہت امیر ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سکھ ہے، آپ انہیں کو دے دیں. دیکھیے وہ سارے دوسرے وہ معاملات الگ ہیں کہ بات ہے. ہاں سارے بچے ویل آف ہیں اور ایک بچہ قدرتی طور پر اس میں اور کم صلاحیت ہے، تو سب کی رضامندی سے، ہاں آپس میں مشورہ کر کے سب کے اگر مشوروں سے. ہاں مشورہ. ہاں وہ ہو سکتا ہے، تو لیکن وہ بالکل، تو وہ جو ہے ناانصافی نہیں ہے. لیکن ورنہ صحیح. یہ برابر کا تقسیم ہے، چاہے لڑکی اور لڑکا برابر. ٹھیک ہے، زندگی میں لڑکی کو آدھا، لڑکے کو پورا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، مر گیا انسان تو کیا اپنی مرضی سے اس کی وراثت تقسیم ہوگی؟ نہیں، اللہ کے حکم سے جو اللہ نے بتایا اس حساب سے. ہاں، اللہ کے وراثت کا بتائے حکم ہے. ہوئے. تو لیکن وصیت میں کیا انسان کی مرضی ہوتی ہے؟ وصیت جو میں مرنے والا وصیت بھی اللہ کے حکم کے اللہ کے حکم سے کر اللہ سکتا کے تو ہے. وصیت میں اللہ کا کتنا حکم ہے؟ انسان کتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے؟ 2/3 کی، 2/3 کی. لڑکیوں نہیں، کے لیے، 1/3 لڑکوں نہیں، کے لیے. ایک حصہ آپ کسی بچوں کے لیے 2/3 کی ہے. نہیں، 1/3 جو ہے وہ آپ وہ چیریٹیز اپنے میں اور اس میں لحاظ دے سے دے سکتے. سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں. دیکھیں آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے نا، میں لیکچر نہیں سنا ہے. دیکھیں وصیت میکسیمم کتنے مال کی ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے مرنے والا ہے، وہ بولتا ہے میرے اتنے مال کو میں اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہوں. I think تو 5%. 66% جو ہے وہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، اور 1/3 نہیں، سوری 33% اپنی مرضی سے دے سکتے. 1/3. ٹھیک ہے، 1/3 1/3 اپنی دے مرضی سے سکتے دے سکتا ہے، 2/3 کی بس بچوں مگر کے لیے اپنی ہوتی ہے. مرضی سے. اچھا، اب سوال ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ میرا 1/3 ہے، میں اپنے ایک بیٹے کو دے رہا ہوں، اور باقی 2/3 جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے جو وصیت کا حساب ہے اس طرح سے بڑھ جائے. کیا یہ صحیح وصیت ہے؟ نہیں، بچوں میں نہیں کر سکتے آپ. بچوں میں نہیں، آپ صرف کسی اور ادارے کو دینا چاہتے ہیں یا کسی ریلیٹیو جو غریب ہیں ان کے لیے لکھ کے جانا چاہتے ہیں تو وہ الگ 1/3 ہے. وصیت جو ہے وہ وارثوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وصیت جو ہے وہ کسی خیر کے کام کے لیے انسان دے دیتا ہے، رشتہ داروں، ہاں بالکل، کسی رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے. یہ جو حدیث سے وارث ہمیں پتہ بنتے ہیں چلتا اس ہے. کے لیے وصیت نہیں ہوتی بس. اچھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. دیکھیں یہ حکم جو ہے نا، وصیت والدین اور رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتی. والدین نہیں ہوتے وصیت میں کیونکہ وہ وارث بنتے ہیں، لیکن یہ حکم پہلے کا تھا. ٹھیک ہے،
یہ حکم وراثت کے حکم سے پہلے اس میں آیا تھا سورہ بقرہ میں، اس کے بعد چینج ہوا نا سورہ نساء میں، سورہ نساء میں چینج ہو گیا۔ اچھا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ۔ اچھا، اب یہاں پر ہے، اچھا ایک سوال آخری وصیت کے بارے میں، کیا وصیت فرض ہے؟ وصیت کرنا فرض ہے؟ ہاں جی، وصیت کا حکم ہے، حکم ہے۔ اگر ہاں وصیت جو ہے فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں وصیت حکم فرض نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں بعض حالات میں ضروری ضرور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی انسان کے چھوٹے بچے ہیں بالکل، تو اس کو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کر کے وصیت کر جائے کہ ان کو کون ان کی ٹیک کیئر کرے گا یا کیا۔ مگر وصیت جو ہے بعض حالات میں ضروری نہیں ہوتی، انسان مر گیا تو ٹھیک ہے، اس کا سارا مال کیسے جائے گا پھر؟ وصیت نہیں وارثوں کی، میں، ہاں وارثوں میں ہو جائے گا، وارثوں میں جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، اب ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ۔ اچھا، یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ وصیتی کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی وصیت میں وصیت تبدیلی وصیت کو اگر بدل دے ممانعت کوئی ہے، تو گناہ ہوگا اس کا۔ وصیت میں مرنے والا تبدیلی کی ممانعت کا ذکر ہے۔ اگر مرنے اصلاح کے والا مر خاطر گیا بدلے، وصیت کر کے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کوئی بدل سکتا ہے اس کی نہیں، وصیت کو؟ اس کی منع ہے۔ وصیت نہیں بدل سکتا۔ لیکن کچھ اصلاح کے خاطر اگر بدلے، نہیں، دیکھیں اصلاح کچھ کی حالات خاطر میں، بدل سکتا ہے، لیکن نہیں میری یہ بات آیا ہے سب بعد میں سارا یہ سب۔ نہیں، وصیت کب بدلی جا سکتی ہے؟ جو اللہ کے کسی حکم کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، ہاں، تو بدلی جا سکتی ہے۔ کہ مرنے والے کو سمجھ نہیں ہے، اس نے وصیت کر دی کہ بھائی میرے سارے مال کو یہ کرنا، یا جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے وصیت، اس کو بدلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بدل سکتے ہیں، وارث کہہ سکتے ناحق وصیت جو ہوتی ہے، ہیں، لیکن ورنہ وصیت جو ہے وہ اس کو اس کی ممانعت ہے، ہاں، نہ اس کو بدلنے کی تبدیلی میں منع کیا گیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ اچھا، اللہ جاننے والا، اللہ تعالیٰ خوب سننے تو والا۔ یہاں پر اللہ کی سمیع اور علیم صفت کا یہاں پر کچھ سمجھ کو آ رہی ہے کہ کیا؟ مضاف علیہ، مضاف نہیں، مضاف الیہ نہیں ہے یہ، ان اللہ، ٹھیک ہے، پھر بے سمیع، شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے سننے والا۔ والا ہے۔ دیکھیں یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہے کہ بے شک اللہ، یہ ہے بے شک اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، سب کچھ جیسے جانتا ہے نا، سب کچھ ہاں جانتا ہے۔ سمیع جانتا علیم ہے۔ اللہ کی صفات ہے، تو اللہ، تو اس کا یہاں پر یہ صفت لا کے کیا مطلب ہے؟ کہ کنیکشن اگر کوئی چینج کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم سب ہوگا، جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ۔ معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو ہاں، سب۔ ماشاء اللہ، یعنی اللہ سے نہیں چھپا رہے گا، اگر چھپے بھی۔ اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اچھا، اب ہے فمن خاف من موسن جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی وصیت کرے یا طرفداری یا گناہ کا خوف کرے، جو وصیت کرنے والے کی طرف سے یا گناہ، پھر وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر۔ کیا مطلب نہیں، کس چیز کی اصلاح اگر ہو رہی ہے؟ وصیت میں تبدیلی کرنی ہے اور جو کرنے والا ہے تو وہ اگر صحیح طریقے سے سب کچھ کر دے، اصلاح کر دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آئی جو تھنک جیسے ناحق وصیت کی گئی ہے، اگر کوئی ہاں، صحیح کر دے تو کوئی گناہ نہیں۔ ماشاء اللہ نصیب، اگر مرنے والا مر گیا مگر اس کی وصیت جو تھی وہ اللہ کے قانون کے خلاف تھی، پھر اللہ خلاف تعالیٰ تھی، تو وہ اس کو صحیح کر دے، اور صحیح جس کر نے سکتا صحیح ہے۔ کیا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، الحمدللہ، ان اللہ غفور رحیم، رحیم، اور بے اللہ شک بے اللہ شک بخشنے والا ہے۔ پھر ہے یا ایھا الذین آمنوا اب کتب روزے علیکم کی الصیام بات، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتنے سارے احکامات ہیں نا ان آیت میں، بڑے بڑے جی، احکامات، بڑے اب بڑے روزے کا ہے کہاں آیا؟ روزے کا آ گیا اور ایک۔ تقویٰ سارے ہے۔ احکامات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہاں، جی، اے ایمان والو، تم پر روزے آپ فرض کر دیے گئے۔ روزے فرض کرنے کا روزے حکم دیا فرض ہے۔ کر دیے گئے ہیں۔ اور جیسے روزوں کی فرضیت کی وجہ کیا پہلے بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، انسان حلال کام حرام کام سے رکے گا۔ حلال کام سے بھی رکتا ہے، کھانا پینا، ہاں،
بالکل، یعنی کہ انسان کے نفس کی طہارت ہوتی ہے. اچھا، روزے کے ساتھ تقوی آنا، تو روزے میں ایسی کیا، روزے کی عبادت میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی آئے گا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ روزے میں دیکھیے کوئی بھی بہت سارے غلط کام سے روک دیتا ہے روزہ. انسان حلال سے بھی رکتا ہے اور نفس کی، اس کے نفس کی طہارت ہوتی ہے اور تقوی دیکھیے حاصل. میری بات سنیں، نماز انسان پڑھتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا روزہ رکھا ہے کسی آدمی نے اور تو وہ تو پتہ نہیں چلتا نا، پتہ نہیں چلتا نا، تو وہ اس نے جب تک وہ خود نہ کرے. صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. پھر اگر چپکے سے وہ کھانا کھا لیتا ہے تو کیا اس کو کوئی، کسی کو پتا نہیں چلتا، اس نے کھا لیا، تو کیا روزے میں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کبھی دل چاہتا ہے کہ چلو چپکے سے کھا لے کوئی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. حلال چیزوں سے بھی منع کیونکہ ہمارے اندر وہی تقوی آتا ہے. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو اتنا کانشیس کر دیتا ہے کہ اس کو اللہ کی موجودگی کا، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کہ اللہ کی موجودگی کا احساس سب سے زیادہ روزے میں ہوتے ہیں، کہ انسان اکیلے میں بھی نہیں کھاتا. حالانکہ نماز میں ہمارے اندر کبھی ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی ہم خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں کبھی. مگر روزہ ایسا عبادت ہے جس میں ہمیں ہر وقت اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے ماشاءاللہ یہ تقوی کا اس سے تعلق ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو تاکہ تم میں تقوی آئے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادت کا نام لے کے یہ نہیں کہا، لیکن روزہ کے ساتھ تقوی کا، کیونکہ روزہ انسان کے اندر واقعی میں جگہ دیتا ہے، تقوی جگہ دیتا ہے. وہ کر نہیں سکتے کہ پیاس بھی لگ رہی ہے تو چپکے سے ایک گھونٹ پانی پی. مجھے بعض اوقات کبھی ہم نان مسلمس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو بڑا ترس آتا ہے ہم پر. وہ کہتے ہیں اچھا آپ چپکے سے کھا لو نا، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی بالکل. کبھی جو ہمارے بہت کلوز، جیسے اچھی دوستی ہوتی ہے ان سے، تو وہ سمجھتے ہم بیچارے سفر کریں تو کیا کہتے کہ کوئی چپکے سے کھا لو نا، کیا ہے مطلب. تو یہ ہم اس کا بھی دل نہیں کبھی کرتا، کیونکہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے رکھا ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو مریض ہے، بیماری میں، سفر میں روزے وہ چھوڑنے نہیں رکھ اور اس کو سکتے، بعد پورا کرنے کا حکم ہے. اور بعد میں پورا کر لیں اس کے ہاں دن. ماشاء اللہ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٌ. اس کا کیا ہے مطلب؟ اگر روزے آپ نہیں رکھ رہے تو اس کو، جو طاقت نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کی، تو اس کو فدیہ دے کر ایک مسکین کو فدیہ دینا. مسکین کو اس میں جو طاقت نہ رکھتا ہو، اس میں کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ جیسے بیمار ہیں، بوڑھے ہیں یا ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہیں. دیکھیں اگر ایک صحت مند انسان ہے، ٹھیک ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، اب وہ رمضان میں بیمار ہوا تو کیا وہ بس فدیہ دے دے بعد گا؟ میں اس کے روزے پورے کرے. ہاں وہ فدیہ نہیں دے کرے گا بعد میں. وہ چونکہ رکھ نہیں سکتا، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا. وہ یہ حکم جو ان لوگوں بعد کے میں لیے نہیں نہیں ہے. رکھتا اس کے لیے فدیہ دینا ہے. ماشاء اللہ. تو دیکھیں یہ حکم خاص لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جو نہیں رکھ سکتے. تو یعنی کہ ایسے نہیں کہ ٹیمپریری بیمار ہے، وہ بس رمضان میں بیمار تھا اب صحیح ہو گیا ہے تو وہ تو روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے، اس کا فدیے سے کام نہیں چلے گا. یہاں لیکن پر اگر جیسے فدیہ اگر ہم نہیں دیں اور پھر بعد میں روزہ رکھ لیں. نہیں دیکھیں میں اپنا بتا رہی ہوں. لاسٹ رمضان میں میرے روزے چھوٹ گئے تھے، میں نے سارے روزے کا فدیہ دے دیا تھا جو چھوٹے تھے. اور اب میں نے نیت اسی وقت کر لی تھی کہ میری جب ٹائم آئے گا تو میں روزے پورے کروں گی، اور وہ نیت میں نے ابھی تک رکھی ہے. میرا سوال ہے، زلیخا نے صحیح کیا یا اس نے صحیح نہیں کیا؟ قرآن کے حکم کے مطابق کیا؟ ہمیں یہ نہیں پتا، کیونکہ یہ میرے بھائی ابھی ہیں، انہوں نے کہا میں روزے نہیں رکھ پاتا ہوں تو کہیں پاکستان میں یہ دے دینا پیسے. نہیں مگر کیونکہ وہ نہیں رکھ سکتے آگے. نہیں، انہوں نے یہ کیا کہ اگر انہوں نے یہ فدیہ دینے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، صرف میں نے اس لیے دیا کہ اللہ نہ کرے اس روزے رکھنے سے پہلے اگر میں جا چکی اللہ کے پاس تو نہیں، تو آپ نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. بالکل. دیکھیں آپ کو فدیہ دینا ہی نہیں تھا. کیوں
کہ وہ فدیے کا حکم ہے ہی نہیں ایسے پرسن کے لیے، تو یہ آپ کا فدیہ ہو سکتا ہے کہ صدقے کے طور پر چلا گیا، مگر فدیہ نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک. کیوں؟ میں نے نیت کر لی تھی، ویسے اسی وقت نیت کی تھی بس کہ تو میں آپ کو نیت کرنا کافی تھا. نیت کا دیا نا، لیکن جیسے میرے بھائی کا ہے وہ آگے رکھ نہیں سکتے ہیں. ہاں، جس کو پتا ہے کہ وہ میری الگ بیماری بات ہے. ایسی ہے، ہاں ٹھیک ہے، جس کو پتا ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں کیا؟ ہاں وہ دے سکتے ہیں، جس کو پتا ہے میری بیماری ٹھیک ہونے والی وہ نہیں ہے. کہتے ہیں آگے بھی یہی رہے گا میرا، وہ ڈاکٹر منع کرتا ہے. تو اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر بہت زیادہ بوڑھا انسان ہے، وہ اپنی ایج کے لحاظ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور وہ ایسے تو نہیں کہ اب وہ جوان ہو جائے گا نیکسٹ رمضان تک، تو وہ اس کا پرماننٹ سچویشن ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف فدیہ دے سکتے ہیں. میں تو سمجھی یہ ضروری تھا، تو میں نے بہت شکریہ رضیہ نے جو بتایا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فدیہ صرف ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے جن کی سچویشن پرماننٹ ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر جو عورت دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب دودھ پلانے والی عورت جو ہے، کیا اس کے لیے معاف ہو جائے گا؟ وہ روزے نہیں رکھے گی؟ نہیں اس کو معاف نہیں، نہ اس کے لیے فدیہ ہے، نہ وہ روزے رکھ سکتی ہے. اس کو روزے پورے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، پورے کرنے پڑیں گے. وہ اس کی سچویشن چینج ہو جائے گی، وہ ساری زندگی تو دودھ نہیں پلائے گی، تو جب صحیح ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے روزوں کی نیت کر لے گی کہ میں اپنے روزے پورے، یعنی روزے چھوڑ رہی ہوں میں کیونکہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، لیکن جب میری یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر میں روزے کو پورا کروں گی. جو انسان کی امید ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا، اس کے لیے فدیہ نہیں دینا ہوتا ہے، اس کو صرف یہ نیت کر رکھنی ہوتی ہے. اب وہ انسان کی موت آ گئی تو اللہ جانتا ہے اس کی نیت، اور اللہ نے وارثوں سے بھی کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی آپ کا وارث مر جاتا ہے تو تم روزہ رکھ سکتے ہو، اس کے بچے ہوئے روزے جو چھوٹ گئے وہ تم رکھ سکتے ہو. اب ظاہری بات ہے کہ اگر وارث میں یہ ہمت نہیں ہے تو اللہ غفور رحیم ہے، وارث اس کا فدیہ بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ نہیں پتہ نہیں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ 1 سال کے اندر ہمیں کر لے پورے، تو یہ زیادہ. آپ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ 1 سال کے اندر اگلے رمضان سے پہلے تک آپ ویسی نیت میں نے کی ٹوٹے ہوئے روزے پورے کر لیں، ٹھیک ہے. وہی میں نے نیت کی بھی ہے. اب آگے اس کو تھوڑا سا رہ گیا، فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ بھی اس کا جیسے یہ روزے کے پورے یہ فدیے کا حکم تو اس میں ثابت ہوتا ہے، لیکن ایک صحت مند انسان کے لیے یہ نہیں بہت اچھا پتہ چلتا ہے نا. تو یہ جو ہے ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم روزے رکھو، روزے رکھنا بہتر ہے اگر تم ہو. تو دیکھیے اس کا یہ مطلب ہے، کوئی مجھے کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی سی کہ کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں؟ نہیں، اگر آپ بیمار بھی جیسے ہیں مگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا آپ میں اتنی ہمت ہے تو اس بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھیں. بالکل. ایک انسان اگر بوڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ہمت ہے، رکھ سکتا ہے، تو پھر یہ نہ کہے میں تو 60 سال کا ہو گیا اب میرے لیے تو الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے رخصت تو دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر صحت مند ہے تو آپ رکھ لیں. ہاں، کیونکہ ہر انسان کا الگ معاملہ ہوتا ہے، اگر تم رکھ سکتے ہو تو تمہارے لیے اس میں زیادہ بہتری ہے. چلیں اب جیسے مثال کے طور پر سفر میں ہم رکھ سکتے، چھوڑ سکتے، بعد میں رکھ لیں، مگر بعض سفر اب آج کل اتنے آسان ہوتے ہیں، یا یہاں سے سپوز ہمیں 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 3 گھنٹے میں ہم پہنچ گئے، میں تو نہیں چھوڑیں گے نا ہم روزہ. تو وہاں تو پھر ہم کہیں گے کیوں، مجھے اجازت تو ہے لیکن میں رکھ سکتی ہوں تو میں رکھ لوں، بہتر ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم سورہ یوسف کی کون سی آیت پر ہیں ہم؟ 30 آیت 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ شہر کی عورتوں کے عورتوں بارے کی بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عورتوں غلام نے کی محبت میں بے قابو ہو رہی. نسوتن جو ہے کچھ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے. امرتن کی جمع، ماشاء اللہ. نسوتن جو ہے جمع کا صیغہ ہے، جمع مگر ہے امرتن تھوڑی کی. عورتوں کے لیے کہا ہے.
جمع قلت ہے، ٹھیک ہے، قلت ہے، کم تعداد میں. ہاں. کچھ عورتوں نے، شہر کی کچھ عورتوں نے کیا کیا، غلام کی محبت میں بے قابو ہو رہی. ہاں، انہوں نے غاصب شروع کی، انہوں نے باتیں شروع کی کہ یہ جو عزیز کی بیوی ہے وہ تو یہ تو کیا کر کر نہیں رہی ہے. سکتی، ہم لوگ کر سکتے. حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو ہاں گئی ہے. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. اور انا لنراہا فی ضلال مبین، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں. ہاں، اب یہاں پر یہ لوگ عزیز کی بیوی کو کے بارے میں گمراہ کہہ رہے، وہ کچھ عورتیں ہیں وہ کہہ رہی اس کو برا کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت دیکھتے ہیں. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. تو یہاں پر اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اب عزیز کی بیوی نے جب یہ سب سنا ان عورتوں کے مکر کو، ملامت کو، تو انہیں پیغام بھیجا، اس نے اپنی طرف سے ایک تیاری کی، نشست گاہ بنا لی، ایک محفل تیار کی اور ہر عورت کو ایک چھری ہاتھ میں، چھری اور پھل دے دیا. پھر کہا قالت اخرج علیہن، اب یہ کس سے کہہ رہی ہے؟ ان عورتوں سے کہہ رہی ہے، یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی ہے. یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. نکل علیہن، ہننا جو ہے وہ یہ ان عورتوں کی طرف جا رہا ہے کہ تم سامنے آؤ اب ان کے، ٹھیک ہے. نکل آ جب، ہاں. تاکہ وہ یوسف کو دیکھیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا. اب یہاں پر کیا ہوا، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اور جب ان عورتوں نے دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی پاکی ہے اللہ کی، پاکی ہے اللہ کی، یہ بشر نہیں کوئی فرشتہ ہے، یہ تو معزز فرشتہ ہے، ملک کریم. اچھا. قالت ھذا لکن الذی لمتننی فیہ. اب یہ کون بول رہا ہے؟ عزیز کی بیوی کہہ رہی ہے نا، وہ کہنے لگی، یہ عورتیں کہنے لگی، نہیں، میری بات سنیں، آپ صیغہ دیکھیں. قالت بیوی وہ کہنے وہ لگی. کہنے لگی، عزیز کی بیوی کہنے لگی. قالت کیا ہے، سنگل ہے یا نہیں، سنگر؟ ہاں، یہ یہ قرآن کا عربی کا کچھ وہ ہے کہ قالت تیز جو آیا ہے یہ مؤنث ہے نا، قالت مؤنث ہے. ہاں، قالا اور قالت، ٹھیک ہے. تو ایک کے لیے کہا گیا ہے نا، واحد کے لیے ہے. واحد کے لیے کہا گیا ہے. تو کس نے کہا؟ عزیز کی بیوی نے کہا نا. ہاں. فذالکن الذی لمتننی فیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ عزیز کی بیوی نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت تم مجھے غاصب کر رہی تھی، ملامت کر رہی تھی. اچھا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اور البتہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کو پھسلانا چاہا، اس کو مینس یوسف علیہ اس کے السلام نفس سے تو بچ نکلا، اس کی نفس سے تو وہ بچ گیا. اچھا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے جس نے میری نافرمانی کی میں اس کے لیے میں ضرور اس کے قید کرواؤں، قید کیا جائے گا. وہ دیکھیں، جس نے کہہ رہی ہے یا ایک کی طرف کہہ رہی ہے بات. وَلَئِن لَمْ، اگر اور البتہ وہ کہہ اگر رہی ہے جو کوئی میری نافرمانی کرے، جو کوئی مطلب ہے یہاں پر جو کوئی ہے، ماں سے ہے نا، جو کوئی. نہ یہ ماں اس کے لیے نہیں ہے. میں حکم دیتی ہوں، اس نے یہ دیکھیں، کہا. یہ یفعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یفعل، نہ اس نے کیا، نہ اس نے کیا، فعل سے ہے نا، اگر اس نے نہ اس نے نہ کیا، تو اس نے سے کیا مطلب ہے؟ کس کی بات کر رہی ہے وہ؟
یوسف علیہ یوسف علیہ السلام کے لیے کہہ ہاں رہی ہے نا، یوسف علیہ السلام کے لیے کہہ رہی ہے کہ یوسف اگر علیہ اس نے السلام میری کے لیے بات کہا ہے نہ مانی تو کیا کروں گی، اس ماں کے لیے وہ قید قید کیا میں جائے گا. ہاں قید تو وہ کیا جائے قید گا. کروا دوں کیا گی. یہاں پر تاکید کے ساتھ بات کر رہی ہے؟ جی البتہ ہے نا، لام سے البتہ، نون بھی کتنی ہے، تاکید؟ اور دو نون پر تاکید شد ہے. دو شد ہے. تاکیدیں ہیں. دو نون تاکید کے بھی ساتھ شد. کہہ رہی ہے کہ دو اگر اس نے تاکید کے ساتھ کہہ وہ رہی ہے اگر کہ اس نے میری ضرور، بات نہ مانی البتہ ضرور ضرور. ہاں تو وہ ضرور بضرور اس سے صاغرین قید ذلیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. بے اس کو عزت کیا جائے گا. ہاں بے عزت کیا جائے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یوسف حضرت علیہ السلام یوسف کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہہ ہیں رہے ہیں کہ کہہ اے رہے ہیں میرے رب میرے لیے مجھے قید قید سے کھانا زیادہ زیادہ پسندیدہ مجھے ہے. قید زیادہ پسند ہے. ہاں کس سے زیادہ پسند ہے، یعنی کمپیئر کیا کس قید چیز سے؟ قید خانے سے وہ ان یہ عورتوں اپنے کی نفس کو برائی سے عورتوں کی نفس برائی کو سے بچانے کے لیے قید کھانا پسند ہے. قید مما کھانا پسند یدعوننی سے کیا مطلب ہے؟ مما یدعوننی کیا ہے یہ؟ سے کہ یہ مما عورتیں بلاتی اس ہیں سے مجھے، جو مجھے بلاتی ہیں، ہاں یعنی عورتیں جس بلاتی بدکاری کی ہیں طرف مجھے دعوت بلا وہ دیتی ہیں، بدکاری کے لیے مجھے یدعوننی آئی تھنک بلاتی ہیں دعوت تو دیتی ہاں ہیں. جو اس جس کے کے لیے بدلے مجھے مجھے دعوت دے رہی ہیں، جس قید بدکاری کی پسند طرف، ہے. اس سے مجھے اس قید سے پسند ہے. زیادہ مجھے قید کھانا پسند ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اچھا ہوں. اب یہ اور یہاں سے اگر کیا بات اور کیا اگر بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تو مخاطب تعالیٰ سے دعا دعا کر کر رہے رہے ہیں وہ ہیں نا، کہ اگر کہ اگر تو مجھے نہیں بچائے گا نہیں ان بچائے گا عورتوں تو کی میں چالوں جہنم میں سے سے تو میں وہ نہ ان بچائے کی گا، میں طرف خود کو راغب نہ ہو بچا جاؤں میں. پاؤں گا اور میں یہ جاہلوں کیوں میں سے تیرے ہو میں جاؤں گا. جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، کیا مطلب ہے جاہل؟ مطلب میں نادانی کر بیٹھوں گا. جاہل جن کو جاہل میں اور مائل ہو پتہ پڑھنے نہیں. جاؤں گا، مائل ہو جاؤں گا، ان کی اچھا مجھے طرف. جاہل جاہل برائی کی طرف مائل ہو جاؤں گا. جاہل کے کتنے معنی ہوتے ہیں عربی میں؟ جاہل پڑھا لکھا بھی جو جاہل غلط ہوتا ہے اور جو ان پڑھ ہے. ان پڑھا پڑھ ہے لکھا وہ تو کب جاہل ہو سکتا ہے؟ پڑھے لکھے انسان کو ہم کب جاہل کہہ سکتے ہیں؟ جب اس جو کو اللہ کے حکم کے مطابق نہ کرے کوئی کام. نادانی کا کام کریں. ہاں جو نادانی جو اپنے جذبات سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نفس کو چلتا ہے، نفس کی کے خواہشات پہ نفس جو سے چلتا اس ہے. کو علم تو اپنے ہوتا ہے نفس مگر وہ اپنے نفس کی خواہش پر چلتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے، ٹھیک ہے. اچھا فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، یہاں پر کیا بات ہوئی؟ یہ تو تو اللہ چنانچہ تعالیٰ اس نے کے دعا ان کی قبول دعا کی. قبول کر لی. اس کے رب نے اور ان کی اس دعا کو قبول پھیر کر لی دیا حضرت عورتوں کے یوسف علیہ مکر سے، السلام کی. اور کیا عورتوں کے کیا؟ مکر سے. اور پھر دی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی چال کو. ہاں ماشاء اللہ. پھیر انہ هو دیا السمیع العلیم. کیونکہ بے وہ شک بے سننے شک والا اللہ جاننے تعالیٰ والا ہے. سننے والا اور جاننے کتنی والا. آیت؟ ثم چھوٹی تک بدا چلی. لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ پھر نشانیاں دیکھنے کے بعد انہیں سوجا کیسے ضرور پھر یہ حضرت یوسف کے بارے میں ہے کہ پھر ان کو ان کے کن کو یہ ہم ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. انہیں یہ سوجا واحد کی جمع ہے، یہ واحد کی ضمیر ہے، نہیں جمع کی. جمع کی. واحد کی زمین ہے. تو جمع بدا کی. لہم من بعدی، تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ثم بدا لہم، عورتوں کے لیے ظاہر ہو گیا. عورتوں کے لیے ہے. یہ عورتوں کی ضمیر ہے ہم نہیں نہیں تو ہم پھر عورتوں کے لیے. کس پر ظاہر ہوا؟ جنہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے سن. یعنی وہ بادشاہ جو عزیز بادشاہ جو ہاں تھا جو اس میں عزیز اور اس کے جو عزیز کے ان لیے آئی ہے. عورتوں اور کے اس کے جو لوگوں نے جو دیکھا. نے دیکھا ہاں، کہ عورتیں جو ہیں وہ نہیں وہ ہو رہی تو نشانیاں دیکھنے کے بعد انہیں سوجا کہ تو یعنی کہ ان عورتوں کے شوہر ہوں گے پرابیبلی، اور عزیز یعنی کہ جو مردوں نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو پاگل ہو رہی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور تو یہ انہوں فتنہ نے بن، قید کرنا ہے مناسب تو سمجھا. انہوں نے ان کو قید میں کچھ ڈال. عرصے کے لیے یعنی قید عورتوں کر کو دیا. سزا نہیں دے سکتے تھے وہ، اپنی بیویوں پہ اتنا زور نہیں تھا ان کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یوسف قید علیہ میں یوسف ڈال السلام دیا. کو قید کر کے دیا لیے قید کر دیا. ایک وقت کے لیے. کیا اس میں یہاں کچھ پر وقت تاکید ہے لیسجننہ،
یا البتہ وہ ہاں ضرور قید کر دیں گے. دو تاکید ہیں، لام اور ہاں نون دو یعنی انہوں نے اب فیصلہ کر لیا کہ اب ہمارے پاس ضرور بضرور ہم کو یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنا پڑے گا اب، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کے پاس چوائس نہیں رہی اتنی عورتوں کو وہ سنبھالنے کی. اپنی عورتوں کو نہیں کنٹرول کر پا رہے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. اچھا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ قید خانے میں ان کے دو ساتھی تھے، قید خانے کے 2 نوجوان. اچھا، 2 نوجوان بھی داخل ہوئے جہاں پر حضرت یوسف تھے، وہاں پر 2 قال احدهما انی ارانی، ایک قال احدهما انی ارانی اعصر حمرا. اب یہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے خواب بتائے نا ان کو. خواب بتائے. 2 جوان تھے اور انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے اپنا خواب بتایا، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں. اچھا، اور وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں سر پہ روٹیاں اٹھایا ہوا ہوں تاکلوا الطیر منہ. اس کا کیا اور اسے مطلب؟ پرندے کھا رہے ہیں. ہاں، اس میں پرندے سے کھا رہے ہیں. اوکے. نبئنا بتاویلہ، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعبیر ہمیں بتلائیں اس کی تعبیر. اچھا، انا نراک من المحسنین، کیا مطلب بے ہے؟ شک ہم تجھے نیکی کرنے والوں میں دیکھتے ہیں، بے شک. تو ان کو کیسے پتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام؟ انہوں نے قید خانے میں بھی وہ مطلب وہ کرتے تھے نا، جیسے تعلیم بھی دیتے تھے اور ماشاء اللہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اچھا انسان ہے، سب کے ساتھ اچھا کرتا ہے، تو اب یہ بھی ان کے پاس آئے. اچھا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. اچھا، یہاں پر کیا بات کہہ رہے؟ یوسف علیہ السلام نے تمہارے کہا پاس نہیں آئے گا کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے میں اس کی تعبیر تم کو بتلا دوں گا. میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. دیکھیے، اگر یوسف علیہ السلام فوراً سے صرف شروع ہو جاتے اپنی دعوت دین دینا، کچھ ان کو بعض ہوتا ہے نا، آپ کسی سے بات کریں، اب وہ پوری تفصیل میں چلا فوراً جاتا آپ کو نصیحت شروع کر دیتا تو انسان پھر نا انسان فوکس نہیں رکھ سکتا سننے والا. یہاں پر بڑی سمجھداری سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بتاؤں گا، مگر بھوک میں انسان سمجھداری کا، ہاں تم کو کھانا ملے گا، اس سے پہلے تمہارا جواب ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بات کر رہے ہیں. ذالکما مما علمنی ربی. اب یہ کیا فرما رہے؟ جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. ذالکما، یہ اس سے جو مجھے سکھایا ہے میرے رب نے. تو یہ کس چیز کا بتا رہے کہ یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے؟ یہ خواب کی تعبیر کا. ماشاء اللہ، یعنی کہ خواب کی تعبیر کا حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے علم ہے میرا، مگر میں ضرور بتاؤں گا تم کو، ٹھیک ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اب کیا فرما رہے؟ بے شک میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کا دین جو نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے تھے اور وہ کفر کرنے والے ہیں. کون سی چیز پر ایمان کا ذکر کیا؟ آخرت پر اور آخرت پر. اور آخرت پہ. اور دیکھیں، اگر وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، میں نے ان کا دین چھوڑا. غور کریں، صرف کہتے ہیں کہ اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس میں اور میں آخرت اور اللہ دونوں کو شامل کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا مطلب، کیا اس میں فائدہ ملتا ہے ایکسٹرا؟ کیونکہ کچھ لوگ وہ اس پہ نہیں رکھتے نا کہ مرنا ہے اور جواب دینا ہے آخرت کو جواب دینا ہے. دیکھیے، کیا مشرکین کو اللہ کو جانتے ہوتے ہیں؟ بہت سے مشرکین اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت پہ نہیں رکھتے. شریک کو ہمارے پہ یقین نہیں رکھتے. دیکھیے، اللہ کو بہت سے لوگ مانتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر
وہ ان کا یہ نہیں مانتے کہ ان کو جواب دینا ہے وہاں جا کر، اور ان کو یہ بھی نہیں مانتے کہ صرف ایک اللہ ہے. اس لیے بتایا گیا کہ جو آخرت پر اور اللہ پر یعنی آخرت کو شامل کیا. ٹھیک ہے، تو آخرت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت کو کسی کو یقین ہوتا ہے کہ آخرت ہونی ہے تو برائی سے انسان بچتا ہے. اگر آخرت پہ یقین کریں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، تو پھر جواب دہ ہونا ہے، اس لیے وہ برائیوں سے بچتا ہے. اچھا پھر ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں نے پیروی کی، مِلَّةَ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اب یہاں پر کیا میں نے اپنے باپ دادا کے دین میں نے کی اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق یعقوب کے دین کی پیروی یعقوب کی. کی پیروی کی ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. اب یہاں تیسری چیز آ گئی، اللہ پر شرک سے بچنے کی. آخرت پر. ہاں، شریک اور کے نہیں ہے ایک جائز اللہ کو شریک ماننا ہے، ٹھہرائے. شریک نہیں ٹھہرا. شریک ٹھیک ہے. ٹھہرائے اب ان کو پورا عقیدہ بتا دیا کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی نہیں اور ہے. انسانوں کو دوبارہ جی کر اللہ کو جواب دینا ہے. جواب ٹھیک ہے، دینا ہے. اب سب کچھ بتا دیا. تو پھر ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہاں پر کیا یہ کہہ اللہ کا فضل ہے ہم اللہ سب کے پر فضل سے ہے اور ہم لوگوں پر، وہ پر، لیکن اکثر لوگ اکثر نہیں لوگ شکر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ادا نہیں یہ کرتے. یہ کیا مطلب ہے؟ کس چیز کو اللہ کا فضل کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ کو ایک ماننا، کسی کو ایک شریک ماننا، نہیں اس کی کرنا، نعمتوں کا، آخرت پہ یقین کرنا، ان سب کے لیے، ماشاء یہ اللہ. ساری چیزوں کے یعنی لیے کہ اللہ کا یہ فضل. سمجھ کسی کو آ جاتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر نہیں کرتے. شکر ادا نہیں کرتے. اب کس طرح سے شکر نہیں کرتے؟ جب اس پتہ بھی ہے، مانتے بھی ہیں، تو پھر شکر کیوں نہیں اللہ کرتے؟ کے احکامات کا پورا نہیں کرتے نا. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے جب کسی کو یہ پتا ہو تو یہ بڑی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس نعمت کے ساتھ ذمہ داری کیا ہے کہ پھر انسان اچھے کام کرے، لوگوں کو اللہ کا شکر اللہ گزار تعلیم ہو، دے، شکر اور ادا اللہ کرے. کی اللہ کے جو بھی طریقہ اللہ نے احکامات بتایا ہیں اس پہ چلے. بالکل. بس. یا صاحب السجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار. ہمارا سبق پورا ہو گیا شاید نہیں؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں، میرے قید کے ساتھیوں، کیا متفرق رب کئی تو معبود بہتر ہے ہیں؟ یا اللہ جو ایک نہایت غالب ہے. ہاں، اب کتنی عقل کی بات پوچھ رہے ہیں نا ان کو، کہ اگر ایک انسان کے اتنے سارے آقا ہوں گے تو سب کہیں گے میرا یہ کرو، تم اس طرح کرو، اس طرح کرو. تو الگ ایک واحد بہتر ہے، واحد ہے جو نہایت غالب ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے سوا تم کچھ نہیں پوچھتے مگر تم چند اس کے سوا ناموں کی تم نے خود ہی رکھے ہیں، وہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل، یعنی اللہ کا اللہ کوئی تعالیٰ نے اس شریک کے ہے، ساتھ کوئی دلیل نہیں بھیجی. اللہ کا کوئی شریک ہے، اس کی کہیں بھی دلیل نہیں ہے. کہیں اگر دلیل لوگ نہیں. کہتے ہیں تو وہ اپنے اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے آپ معبود بنائے. کے کہنے پہ کہتے ہیں. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. اب کیا نہیں کوئی حکم حکم صرف سوائے اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت نہ کرو. تو یعنی کہ یہ فیصلہ کہ ہمیں یہ زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے. صرف اللہ کی ذات. اللہ کی طرف سے ہوتا. ہاں، تو کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. ذالک، اور عبادت یہاں پھر کس معنی میں ہو جائے گا؟ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ماننا، ہاں، اللہ کی مکمل فرما برداری ہو کے اس کی طرف جانا. انشاءاللہ. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہی ایک صحیح دین صحیح ہے جو دین ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے. نہیں جانتے. بس یہیں تک ہے. بس یہیں تک ہے. الحمدللہ سبق پورا ہوا.